ریگارڈنگ جائیداد زمین دکان وغیرہ کے ہو اور اس جھگڑے کے دوران کوئی ایک پارٹی دوسری پارٹی کو اس جائیداد سے نکال دیتی ہے یا اس کے قبضے کے اوپر دونوں پارٹیز کا آپس میں کوئی ڈسپیوٹ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں عارضی طور پہ یا فوری طور پہ کیا ارینجمنٹ وہ کوئی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ قبضہ واپس اگر کسی لینا ہو وہ کیسے لے سکتی ہے اور وہ قبضہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی جو سچویشن ہے اس کو 145 CRPC جو ہے ضابطہ فوجداری وہ ڈیل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں 145(1) جو ہے نا اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کو آگے ہم فردر ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Where a magistrate of the first class is satisfied from a police report or other information that a dispute likely to cause a breach of the peace exists concerning any land or water or the boundaries thereof within the local limits of his jurisdiction, he shall make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by pleader within a time to be fixed by such magistrate and to put in written statements of their respective claims as respect of the fact of actual possession of the subject dispute. For the purpose of this section, the expression land or water includes buildings, markets, fisheries, crops or other produce of the land and the rents and profits of any such property. تو اگر مجسٹریٹ سب سے پہلی بات کیا ہوئی کہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے پاس اس کی جورسڈکشن ہے۔ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ہے وہ دو طریقے سے اس کی کوگنیزنس لے سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ پولیس اس کے پاس کوئی رپورٹ فائل کرے، اور نمبر 2 یا اس کو کسی بھی طرح سے کوئی انفارمیشن ملے، یعنی کہ اگر کوئی پارٹی چاہے تو وہ بھی ان رائٹنگ مجسٹریٹ کے پاس درخواست دے سکتی ہے کہ جناب یہ جو پراپرٹی ہے ہمارا اس کا ڈسپیوٹ پینڈنگ ہے، فرض کریں سول کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے یا ریونیو عدالت کے اندر پینڈنگ ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا اس نے قبضہ کر لیا ہے اور اس سے لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے، تو مجسٹریٹ جو ہے وہ جورسڈکشن لے سکتا ہے۔ اس میں زمین ہے، پانی ہے، زمین کی حدود ہیں، بلڈنگ ہے، مارکیٹ ہے، فشریز ہیں، یعنی کہ اگر فرض کریں کوئی مچھلیوں کا تالاب وغیرہ ہے، اس جائیداد سے متعلق کرایہ یا کوئی اور کسی قسم کا منافع جو ہے، یہ تمام قسم کے ڈسپیوٹ جو ہیں وہ 145 CRPC میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مجسٹریٹ کیا کرے گا کہ وہ ایک آرڈر پاس کرے گا ان رائٹنگ کہ اس کو وہ مطمئن ہے کہ 145 کے جو حالات ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس جائیداد کے متعلق مجھے انکوائری کرنی چاہیے۔ انکوائری جو ہے وہ 145(4) میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کرے گا، وہ تمام فریقین کو نوٹس بھیجے گا۔ نوٹس بھیجنے کے بعد ان کو یہ آرڈر ہوگا کہ وہ ان پرسن پیش ہوں یا اپنے وکیل کے تھرو پیش ہوں اور اپنے اپنے کلیم کے متعلق جو ہے وہ تحریری جواب مجسٹریٹ کے سامنے جمع کروائیں۔ تو اس کے بعد یہ جب تمام پروسیجر مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 145(4) کی انکوائری شروع ہوتی ہے۔ 145(4) جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ The magistrate shall then, upon without reference to the merits or the claims of any of such parties to a right to possess the subject of the dispute, peruse the statement so put in here, and here the parties receive all such evidence as may be produced by them respectively, consider the effect of such evidence, take other further evidence if any as he thinks necessary, and if possible decide whether any and which of the parties was at the date of order before mentioned in such possession of the subject of the said subject, provided that if it appears to the magistrate that any party has within 2 months next before the date of such order been forcibly and wrongfully dispossessed, he may treat the party so dispossessed as if he had been in possession at such date. Provided also that if the magistrate consider the case one of the emergency, he may at any time attach the subject of the dispute pending his decision under this section. تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ انکوائری شروع کرے گا۔ اس میں سب سے پہلے اس نے تمام ایویڈنس لینی ہے، دونوں پارٹیز نے جو اپنے اپنے بیانات جمع کرائے ہیں وہ دیکھنے ہیں، تمام پارٹیز نے اگر کوئی شہادت پیش کی ہے وہ دیکھنی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ جس وقت یہ ڈسپیوٹ شروع ہوا ہے اس وقت یا اس سے 2 مہینے پہلے تک کون سی پارٹی جو ہے وہ ڈسپیوٹ اس جائیداد کے قبضے میں تھی، اور اگر 2 مہینے پہلے تک وہ کوئی پارٹی جو مجسٹریٹ کو لگے کہ وہ قبضے میں تھی تو مجسٹریٹ یہ سمجھے گا کہ جس دن اس نے
اوپر جو ہم نے آپ کو بتایا وہ آرڈر پاس کیا ہے، یہ اس دن قبضے میں تھی، اور اگر مجسٹریٹ چاہے کوئی ایسی مجبوری ہے یا ایسے کوئی ایمرجنسی کے حالات ہیں تو مجسٹریٹ اس جائیداد کو کُر کرنے کے آرڈر بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی پارٹی جو آ کے مجسٹریٹ کے سامنے یہ شہادت بھی دے سکتی ہے کہ یہ جو بلا وجہ کی درخواست ہے اور اس جائیداد سے متعلق اس قسم کا کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں جس سے کہ نقص امن کو خطرہ ہو، تو اس صورتحال میں مجسٹریٹ جو ہے اس کارروائی کو سٹے کر سکتا ہے۔ اب اس نے ہونا کیا ہے، اس میں جو قانون کیا ہے وہ 145(6) بتاتا ہے کہ جب یہ ڈسپیوٹ جو پینڈنگ ہے تو عدالت مجسٹریٹ نے کیا دیکھنا ہے کہ جس دن یہ جھگڑا شروع ہوا ہے اس وقت یا اس سے 2 مہینے پہلے تک کون سی پارٹی جو ہے اس کے جائیداد کے قبضے میں تھی، اور اس نے یہ ہولڈ کرنا ہے کہ جب تک آپ کا جو ٹائٹل ہے، یعنی کہ جو ملکیت کا جھگڑا ہے یا اور کسی قسم کا جھگڑا ہے جو کسی دوسری سول کورٹ میں پینڈنگ ہے یا ریونیو کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو جو پارٹی اس وقت قبضے میں تھی وہی قبضے میں رہے گی جب تک کہ کوئی سول عدالت یا دوسری مجاز عدالت اس پارٹی کو اس قبضے سے نکال نہ دے۔ یہ جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے 145 سب سیکشن 6 میں۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ If the magistrate decide that one of the parties was or should under the first proviso to subsection 4 be treated as being in such possession of the said subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession thereof until evicted therefrom in due course of law and forbidding all disturbance of such possession until such eviction, and when he proceeds under the first proviso to subsection 4 may restore to possession the party forcibly and wrongfully dispossessed۔ تو اس میں مجسٹریٹ نے کیا کرنے ہیں، 2 قسم کے آرڈر پاس کرنے ہیں۔ نمبر 1، جس پارٹی کو زبردستی غیر قانونی طریقے سے اس کی جائیداد سے اس کے قبضے سے نکال دیا گیا ہو تو اس نے اس کو قبضہ واپس دلانا ہے۔ دوسرا، اس نے دوسرے تمام فریقین کو آرڈر کرنا ہے کہ آپ نے اب اس کے قبضے میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرنی جب تک کہ کوئی مجاز عدالت اس شخص کو اس کے قبضے سے نکال نہ دے۔ اگر اس کارروائی کے دوران کسی بھی پارٹی کی وفات ہو جائے تو مجسٹریٹ یہ آرڈر کرے گا کہ اس کے جو وارثان ہیں ان کو اس کا جو ہے نا اس کے اندر پارٹی بنایا جائے۔ اچھا، اگر کوئی جھگڑا اس قسم کی چیز کا ہو، یعنی کہ کوئی فصل ہے یا زمین کی کوئی پیداوار ہے، یعنی کہ ایسی کوئی چیز ہے جس کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو مجسٹریٹ اگر چاہے تو اس کو بیچنے کا حکم بھی دے سکتا ہے یا کسی اور دوسرے طریقے سے ڈسپوز آف کرنے کا حکم دے سکتا ہے تاکہ وہ جو چیز ہے یا جو فصل ہے، پیداوار ہے، وہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ دوران انکوائری کسی بھی گواہ کو طلب کر سکتے ہیں جس کی شہادت اس کو فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہو۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سیکشن کا مقصد جو ہے وہ کوئی ٹائٹل یا جو اس کا آپ کا رائٹ ہے، یعنی کہ آپ کی جو حق ملکیت ہے اس کا فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ یہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ نقص امن کا جو صورتحال ہے وہ پیدا نہ ہو، لیکن مالکانہ حقوق کا تعین کرنا اس سیکشن کے تحت عدالت کا ذمہ داری نہ ہے۔ یہ ایک عارضی انتظام ہے جس کے تحت فریقین کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مالکانہ حقوق کے تعین کے لیے متعلقہ عدالت میں اپنے کیس کو پرسو کر سکیں۔ اگر امن عامہ کو کوئی خطرہ نہ ہو تو اس سیکشن کا استعمال نہیں ہو سکتا، اور یہ جو انتظام ہے یا جو آرڈر ہوتا ہے یہ سول عدالت کے فیصلے کا تابع ہوتا ہے، یعنی کہ جس پارٹی کے حق میں سول مجاز عدالت کا فیصلہ آ جائے گا وہی پارٹی قبضے کی حقدار ہوگی۔ دکان وغیرہ کا جو قبضے کا فیصلہ ہے وہ اس سیکشن کے تحت ہو سکتا ہے، لیکن دکان کے اندر جو مال جو سامان تجارت پڑا ہوتا ہے وہ اس سیکشن کے تحت نہ تو قرق ہو سکتا ہے اور نہ ہی سیل ہو سکتا ہے۔ اس میں 5 جو ہوتے ہیں نا انگریڈینٹس وہ اختیار سماعت کے لیے بہت ضروری ہیں جب عدالت نے اختیار سماعت انووک کرنا ہے اس سیکشن کے تحت۔ نمبر 1، کوئی ڈسپیوٹ بٹوین دی پارٹیز موجود ہو۔ نمبر 2، اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے نقص امن کا خطرہ ہو۔ نمبر 3، جو ڈسپیوٹ ہے وہ زمین، پانی، عمارت، فصل یا اس کے منافع کرائے سے متعلق ہو۔ نمبر 4، جو ہے جو بے دخلی ہے اس جائیداد سے وہ اس دن سے 2 مہینے سے پہلے ہونی چاہیے۔
یہ اس سے 2 مہینے سے زیادہ پرانی بے دخلی اگر ہوگی تو پھر یہ سیکشن انووک نہیں ہو سکتا. اور وہ جو جائیداد ہے نمبر 5 جو لاسٹ ہے وہ مجسٹریٹ کی جو ٹیریٹوریل جوریسڈکشن ہے یعنی کہ مجسٹریٹ کا جو علاقہ ہے اس حدود کے اندر موجود ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے کسی ٹاپک کے ساتھ.